کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا، انہیں لکھائی اور سلائی سکھائی اور ان کو ایک بلند مقام عطا فرمایا؟ آج ہم ایک ایسے پاک نبی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے اور ایک ایسی خاص بات جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں جڑی کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جو آسمان پر اٹھائے گئے۔ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب اور اصل، ان کا علم اور ہنر، ان کا صبر اور عبادت، اور جو ہر قسم کی زبان کے ماہر تھے، اور وہ عجیب و غریب واقعہ جب اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا۔ اس کہانی کے ہر حصے میں عبرت ہے، ہر لفظ میں سیکھا ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کا واقعہ آپ کے دل کو روشن کر دے گا اور آپ کو علم کی نئی روشنی دے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب سیدھا حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت شیت علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے پوتے سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام ان اولین انبیاء میں سے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورۃ مریم آیت 56-57 میں فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند درجے میں اٹھایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام صرف ایک نبی ہی نہیں، اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے۔ ان کا زمانہ حضرت شیت علیہ السلام کے بعد کا تھا۔ اس وقت دنیا ابھی نئی نئی تھی، لوگ عبادت اور گناہ کے درمیان جل رہے تھے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے لیکن بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ ایسے میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت ساری خوبیاں دیں۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم کا علم دیا گیا، انہوں نے لوگوں کو لکھائی اور لکھنے کا طریقہ سکھایا۔ آج جو علم اور کتابیں ہیں ان کی بنیاد ادریس علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ صرف پتے اور جانوروں کی کھال سے کپڑے بناتے تھے، لیکن انہوں نے سوائی اور دھاگے کا استعمال سیکھا۔ آج تک سلائی دنیا کا ایک بڑا فن ہے جو انہی کی یادگار ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ستاروں کا علم بھی دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی حرکت اور فلکیات کو سمجھا۔ یہ علم ان کے زمانے میں نیا تھا اور آج بھی انسانیت کے لیے تحقیق کا ذریعہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ہی متقی اور عابد نبی تھے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کو بھی اللہ کی طرف بلاتے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی صبر۔ جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑاتے، تو بھی حضرت ادریس علیہ السلام خاموشی سے صبر کرتے اور دعوت دیتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک جملہ مشہور تھا، اگر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اسے علم اور صبر دونوں اکٹھا کرنے ہوں گے۔ اس وقت کی قوم آہستہ آہستہ گمراہ ہو رہی تھی۔ وہ گناہ کرتے، عبادت سے دور ہو جاتے اور دنیا کی رنگینوں میں کھو جاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، لوگ ان کی بات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ مانتے لیکن زیادہ تر لوگ ضد پر اتر جاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر بھی اپنی دعوت جاری رکھی۔ ان کا کام تھا سچ کہنا اور ہدایت کا پیغام دینا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے الگ بناتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ ان کا درجہ بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک فرشتہ بھیجا۔
فرشتے نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ بلند کر دیا ہے، تمہیں آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ مفسرین کے مطابق انہیں چوتھے آسمان تک اٹھایا گیا، جہاں ان کی ملاقات دوسرے فرشتوں اور انبیاء سے ہوئی۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عبادت، صبر اور علم کی وجہ سے دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ علم کی حکمت، لکھنے اور پڑھنے کا فن ادریس علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے سلائی اور فاقیات کا علم دیا۔ ہمیں بھی اپنے ہنر کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے، یعنی مشکلات اور لوگوں کی ضد کے باوجود ادریس علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ تھی کہانی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنا، سلائی اور علم کی بنیاد رکھی، اور وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے علم، صبر اور عبادت کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علم کو ذریعہ بنائیں، اپنی عبادت کو مضبوط کریں اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سبق لے سکیں۔ ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔